بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ایف جی اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بادشاہ اور ایک غلام کا واقعہ بتائیں گے۔ سلطان محمود جو کہ ایک نیک بادشاہ تھا، ایک دیہاتی نوجوان اس کی خدمت میں آیا۔ وہ نوجوان بادشاہ کو پسند آ گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنی خدمت میں رکھ لیا۔ وہ اس سے مشورے کرتا اور اس کو بہت عزت دیتا۔ اس وقت جو وزراء تھے ان کو یہ بات بری لگتی کہ نہ اس کی شکل ہے، نہ عقل ہے، نہ تعلیم ہے، نہ کوئی لائق بندہ ہے، پتہ نہیں بادشاہ کو اس کی کون سی بات پسند ہے۔ وہ لوگ اندر ہی اندر اس نوجوان سے جلتے رہتے، چنانچہ اس کوشش میں لگے رہتے کہ کبھی کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم بادشاہ سے یہ بات کریں۔ ایک دن انہوں نے یہ بات کی کہ بادشاہ سلامت، آخر کیا چیز ہے کہ آپ اس پر اتنے فدا ہیں؟ جو محبت کی نظر اس پر اٹھتی ہے وہ ہم پر نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس بارے میں ہم بتائیں گے۔ اگلے دن بادشاہ نے ایک پھل کا انتظام کیا جو انتہائی کڑوا تھا۔ کاشیں بنوائیں اور ان لوگوں کو ایک ایک کاش دی، جس نے منہ سے لگائی تھو تھو کر کے پھینک دی۔ بادشاہ سلامت، یہ بہت کڑوی ہے۔ بادشاہ نے ایاز کو دیکھا کہ وہ اس پھل کو بڑے مزے سے کھا رہا تھا، کوئی ناگواری کے آثار نہیں، مسکراتے چہرے کے ساتھ کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، ایاز کیا یہ پھل کڑوا نہیں ہے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، کڑوا تو ہے، تو پھر آپ اتنے مزے سے کیسے کھا رہے ہیں؟ ایاز نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ جس سے میں آج تک میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا، اگر آج کڑوی بھی مل گئی تو اسے خوشی سے کیوں نہ کھاؤں؟ بادشاہ نے کہا، دیکھو اس کے اندر کس درجے کی قدردانی ہے کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں آج تک میٹھی چیز ملتی رہی اور میں کھاتا رہا، آج اگر کڑوی بھی مل گئی تو شکوے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ایک مرتبہ ایک صاحب نے ایاز کی شکایت کی، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو پہلے سے ہی کہتے تھے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اور اب تو ہمارے پاس ثبوت بھی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ثبوت ہے؟ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک الماری اس نے بنائی ہے جسے تالا لگا کر رکھتا ہے، روزانہ اس کو کھول کر دیکھتا ہے، کسی دوسرے بندے کو چابی نہیں دیتا، خود کھولتا ہے اور اس وقت کھولتا ہے جب یہ اکیلا ہوتا ہے۔ میرا پکا گمان یہ ہے کہ اس نے آپ کے خزانے سے کچھ چرایا ہے اور وہ ہیرے موتی اس الماری میں رکھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے ایاز کو بلایا اور کہا، کیا تمہاری ایسی کوئی الماری ہے؟ اس نے کہا، جی ہے۔ بادشاہ نے اس الماری کی چابی ایاز سے لے لی اور ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اس الماری کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے لے کر آؤ۔ وہ لوگ بڑے خوش تھے کہ آج اس کا پول کھل جائے گا، اس کے اندر جو خزانہ ہے آج بادشاہ کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی نکلا۔ ایاز کی الماری میں دو چیزیں نکلیں، ایک بوسیدہ لباس اور ایک پرانا جوتا۔ بادشاہ نے ایاز سے پوچھا کہ تم نے یہ دونوں چیزیں اپنی الماری میں کیوں رکھی ہوئی ہیں اور کیا وجہ ہے جو روز ان کو دیکھتے ہو؟ تو ایاز نے جواب دیا کہ جی بادشاہ سلامت، یہ دونوں چیزیں ہی میں نے الماری میں رکھی ہوئی ہیں اور روز میں ان کو دیکھتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پہلے دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو یہ میرا لباس اور یہ میرا جوتا تھا، اور پھر آپ نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور میرے حالات بدل گئے، لیکن میں نے اپنے نفس کو اپنی اوقات یاد دلانے کے لیے ان دونوں چیزوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے اور روز ان کو دیکھتا ہوں اور اپنے نفس سے کہتا ہوں کہ ایاز، دھوکے میں نہ آنا، تیری اوقات یہ تھی، اب جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ اللہ کے حکم سے تیرے اوپر بادشاہ کی عنایت ہے۔ کاش کہ ہم اپنے پروردگار کا شکر کرنے والا بن جائیں۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، ہمیں کلمے کی توفیق دی۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو کیا لے کر آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ جب آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، بدن پر کپڑے نہیں تھے، گھر نہیں تھا، اولاد نہیں تھی، عقل پوری نہیں تھی۔ جو دیا ہمارے پروردگار نے دیا۔ جس پروردگار نے اتنی نعمتیں دیں، ہم اس پروردگار کے حکم کو سن کر اس کو توڑتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کے حکم کو توڑا ہے۔ میرا رب ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنا دے اور اپنی پناہ میں محفوظ کر لے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔